کے اعتراف کے ساتھ اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ مسلسل ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ موضوع گفتگو سورہ مبارکہ القصص آیت کا نشان 5، اور ارادہ ہے اللہ کا زمین کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جنہیں زمین پہ کمزور بنانے کی کوشش بنایا نہیں گیا، جسے اللہ مضبوط بنائے اسے کوئی کمزور بنا نہیں۔ خدا نے جب انسان کی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تو اس نے ہاتھی پہلے بنایا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں بنایا۔ خدا ہدایت کے معاملے میں اتنا محتاط ہے کہ اس نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک لمحہ بھی انسان ہدایت کے بغیر رہ سکے۔ وہ لمحہ بھی اس کی زندگی میں نہ آئے کہ اس کے پاس ہادی موجود نہ ہو، اور وہ لمحہ وہ بغیر ہدایت کے گزار دے۔ اس خدا نے اس لیے ہادی پہلے بنا دیا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں۔ اگر خدا ہدایت لینے والوں کو پہلے بنا لیتا، ہو سکتا وہ خود ہادی چننے کی کوشش کرتے۔ خدا نے کہا یہ ہادی چننا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام ہے ہادی کو ماننا۔ جب بھی اللہ نے اپنا بنایا ہوا اتارا تو انسانیت نے اس کے مقابلے پہ اپنا بنایا ہوا کیا بات ہے۔ شروع سے لڑائی اللہ کے بنائے ہوئے اور بندوں کے بنائے ہوئے۔ نبی بنتا نہیں، نبی ہوتا ہے۔ امام بنتا نہیں، امام ہوتا ہے۔ ہادی بنتا نہیں، جو ہو نہ اور بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ کسی سے جا کے پوچھو کہ فرعون پہ لعنت کیوں ہے، وہ کہتے جی اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ یہ آپ غلام احمد قادیانی کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں یہ نبی تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کا تبرہ محدود ہے، ہمارا لامحدود ہے۔ جو اللہ ہو نہ بن بیٹھے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے، نبی ہو نہ بن بیٹھے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے، امام ہو نہ بن بیٹھے وہ بھی لعنتی ہوتا ہے۔ خدا نے ہدایت کا پہلا چراغ، خدا نے ہادی مسلسل اتارے، لمحہ بھی انسانیت کو بغیر ہدایت کے بھی رہنے دیا۔ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، حتیٰ کہ اس نے اتنا ہدایت کا منظم ترین پروگرام بنایا کہ اسے 1,24,000 ہادی اتارنے پڑے۔ نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا، ہدایت کا نہیں۔ رسول پہ ختم نبوت ہے، ختم ہدایت نہیں۔ اگر رسول کے بعد ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا تو پھر رسول کے بعد پیدا ہونے والے لوگ کہہ سکتے تھے میرے اللہ ہمارا کیا قصور، ہمارے دور میں کوئی ہادی تو تھا ہی نہیں، تو ہمیں ہدایت کون کرتا؟ لہذا بعد رسول نبوت کا دروازہ بند ہوا، ہدایت کا دروازہ بند نہیں۔ خدا نے ہدایت کا پہلے امام کی صورت میں پہلا چراغ جلایا، امت نے بجھایا۔ خدا نے دوسرا چراغ جلایا، امت نے بجھایا۔ خدا نے تیسرا چراغ جلایا، امت نے بجھایا۔ 11 چراغ ہدایت خدا نے اس امت کے درمیان جلائے، اس امت نے بجھایا۔ خدا نے کہا تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں چراغ ہدایت کو تمہارے درمیان رکھوں گا۔ اب میں 12واں چراغ ہدایت اپنے توحید کے فانوس کے اندر جلانے لگا۔ اب وہاں زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار چلا نہیں سکتے تھے، اب زمین میں بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا وہ ہے ہی نہیں، اس میں آنا ہی نہیں ہے،
میر مونس نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. کیا بات ہے. اور آج تک انسانیت دیکھیں خدا نے قرآن میں آیت بھی دی وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے نہیں خلق کیا جن اور انس کو لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے. لوگوں کے پاس ابھی تک تصور عبادت ہی نہیں ہے. میں معیار عبادت کی بات نہیں کر رہا میں تصور کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ آپ جب بھی عبادت کی بات کریں گے تو لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے نماز آئے گی کہ شاید نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے. نماز بھی عبادت ہے, نماز ہی عبادت نہیں. نماز عبادات میں ہے لیکن نماز عبادت نہیں. خدا نے کہا میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا لیکن صرف عبادت کے لیے. خدا چاہتا ہے کہ انسان صرف عبادت کرے تو وہ تو ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے. تو اگر وہ ہر لمحہ عبادت چاہتا ہے تو پھر نمازیں تو 5 ہیں. بالکل آپ منطقی انجام پہ گفتگو آنے لگی. نمازیں تو 5 ہیں, روزے تو سال میں 1 مہینے آئیں, زکوٰۃ تو صرف مال پہ دی جائے گی, حج تو 1 دن کے لیے کیا جائے گا. تو یہ جو باقی دن ہیں اور باقی لمحات ہیں اس میں اگر انسان بغیر عبادت کے رہ رہا ہے تو پھر خدا تو کہہ رہا ہے کہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہارے پاس عبادات کی تعداد کم ہے تو سمجھو پھر تصور عبادت کوئی اور ہے. اب میں اس میں اپنا ذاتی قیاس بیان نہیں کروں گا, میں فرمان معصوم کو کوٹ کرتا ہوں. ایک شخص نے امام سے آگر پوچھا مولا ہم نے کہا نہیں تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرے اور اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی, نہ وہ محتاج تھا, نہ ہم خلق ہونے کی خواہش رکھتے تھے, تو پھر اس نے ہمیں کیوں عبادت کے لیے خلق کیا. عبادت اس کی ضرورت نہیں, خلقت ہماری مجبوری نہیں, ہم خلق ہونے کی خواہش نہیں رکھتے تھے, وہ عبادت کا لالچ نہیں رکھتا, تو پھر اس نے کیوں کہا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا. امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو عبادت کیا ہے؟ اس نے کہا اس سے جھکنا عبادت ہے. اب میں فرمان معصوم پڑھنے لگا. امام نے فرمایا العبادت فرع المعرفہ, عبادت ہماری معرفت کو کہتے ہیں. نماز اس معرفت کا عملی اظہار ہے. بالکل دان سے بے نیاز گفتگو, وہاں سبحان اللہ سے بے نیاز گفتگو, دلوں میں جگہ دیجیے. امام نے فرمایا اصل عبادت نماز روزہ یہ عبادت کے عمل ہیں. عبادت ہے ہماری معرفت. اب آپ کہیں کہ ان کی معرفت سے عمل نماز کیسے ظاہر ہوگا, بتاتے ہیں. خدا نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کہ پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک طریقہ نماز کہیں نہیں لکھا. میں ٹھیک ہے, فجر کی 2 رکعت, ظہر 4, عصر 4, مغرب 3, عشاء 4, اس سے بھی آگے آؤ. الحمد واجب, اسے نہیں بدلنا. رکوع میں اتنی دیر جھکنا, سجدے میں صرف اتنی تسبیح پڑھنی, 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جانا ہے. یہ ہمیں سب کچھ کس نے بتایا؟ بسم اللہ. اتنے بجے سحری, اتنے بجے افطاری, کس نے کہا؟ گندم پہ اتنی زکات ہے, چاول پہ اتنی زکات ہے, جو پہ اتنی زکات ہے, بھیڑوں پہ اتنی زکات ہے, سونے پہ اتنی زکات ہے, یہ کس نے کہا؟ کعبے کے چکر 7 لگانے ہیں, کسی آیت میں نہیں, کس نے بتایا؟ آپ کسی نمازی سے کہیں گے اگر تو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, 14 کو نہیں مانا, صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے, پھر ایک جرات کر,
वाह سورہ حمد کی جگہ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھ. کیوں؟ سورہ حمد کی جگہ اس نے کوئی ذاتی گفتگو تو نہیں کی نا, پڑھا تو قرآن ہی ہے, اور سورت بھی وہ پڑھی جو قرآن کا دل ہے بھی لمبی. تو قرآن کی سورت کی جگہ سورت ہی بدلنی ہے تو بدل. اگر وہ الحمد کی جگہ یاسین پڑھے گا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اب یہی پہ نتیجہ پہلا لے لیجئے گا. جب معصوم کی بتائی ہوئی سورت بدل کے دوسری قرآن ہی کی صورت لاؤ تو عبادت مکمل نہیں ہوتی. جب صورت بدلنے کی گنجائش نہیں تو پھر ان کا دیا ہوا امام بدلنے کی گنجائش کرتے ہیں. جب صورت کی جگہ صورت نہیں آ سکتی, نبی نے کہا حمد پڑھنی ہے تو اب حمد ہی پڑھنی ہے. نبی نے کہا علی کو ماننا ہے تو پھر اب علی ہی کو ماننا. امام نے فرمایا العبادت تو فعل معرفہ, عبادت معرفت کی شاخ ہے. ہمیں پہچانو, ہم نے بتایا ہے کہ ایسے پڑھنی ہے, ہم نے بتایا اتنی دیر پڑھنی ہے, ہم نے بتایا ہے کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے. اب جب ہم سے سیکھو گے تو پھر اس کی بارگاہ میں جاؤ. جب اس کی بارگاہ میں جا کے وہ پڑھو گے جو ہم نے بتائی, اسے عبادت کہتے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس کیا ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے عبادت پہ عبادت کرو, عبادت کرو. پہلے سمجھو تو صحیح کہ معرفت عبادت کیا ہے. خدا ہم سے کون سی عبادت چاہتا ہے؟ دیکھیے یہاں ماننا ضروری نہیں, پہچاننا ضروری ہے. خدا نے یہ نہیں کہا تھا حدیث قدسی میں کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میں ماننا جاؤں, میں نے چاہا میں پہچانا. آل محمد نے کہا کہ اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا ماتا میتتاً جاہلیت, تو اب ہمارے ہاں اکثریت ماننے کو ترجیح دے رہی ہے. اللہ مطالبہ ماننے کا کر ہی نہیں. یزید مانتا تھا کہ حسین رسول کا بیٹا تھا, حر پہچانتا تھا کہ حسین کون ہے. لہذا ماننے پہ نہیں ہے, پہچاننے میں. آپ کسی مسلک چھوڑو, مسلمانوں کو چھوڑو, ہندوؤں سے جا کے پوچھو حسین کون ہے, وہ کہے گا رسول کا نواسہ. معلومات سب کے پاس ہیں, ہم نے پہچانا. اب ہم نے باقی سب آئمہ کو تو پہچانا, لیکن میری نوجوان نسل ہم ہیں 12ویں کی ریت. اب میں موضوع پہ آ گیا, یہ تھوڑی تمہید میں نے کی, موضوع پہ آیا. اور سب سے اندر سے میرا خود دل دکھتا ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس اس امام جس کی ہم ریت ہیں اس کے بارے میں معلومات کا ذخیرہ اتنا کم ہے کہ گفتگو میں صرف تعارف کروا سکتے ہیں. ہمارے ایک امام ہیں, امام حسن عسکری سرزند ہیں, اللہ کے حکم سے غائب ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے. ایسا ہی ہے. اب اس دور کے امام کی اگر آپ نے معرفت ہی نہ رکھی تو میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ تم اگر مر گئے, جہالت نہیں بابا جی, جہلیت کی موت. جہالت اور ہے, جہلیت اور. جو کسی چیز کو نہ جانتا ہو وہ جاہل ہے, اور ہر بندہ کہیں نہ کہیں جاہل ہے. ہر جو اپنے علم کو جانتا ہے اس کے علاوہ دوسرے علم میں وہ جاہل ہے. جاہل ہونا عیب نہیں. رسول کے آنے سے پہلے زمانہ جہالت کا نہیں تھا, جہلیت کا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی اللہ ہے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی نبی, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی فرشتہ ہے. رسول فرماتے اگر تم نے امام کو نہیں پہچانا تو سمجھو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کوئی. ہمارے اس امام کے بارے میں گفتگو اس لیے زیادہ کم کی جاتی ہے کہ خطبہ اور ذاکرین کو اندازہ ہوتا ہے کہ موضوع خشک ہے. ان کی 3 معرفتیں, ایک ہے معرفت حقیقی, وہ اللہ اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دوسری ہے معرفت خاصہ,
تیسری ہے معرفت عامہ. عام جو ہمارے بچوں کو یہاں عام ہے یہ معرفت عامہ ہے، معرفت خاصہ نہیں. معرفت خاصہ کیا ہے؟ معرفت خاصہ یہ ہے کہ اس دور میں اس امام کو اس انداز میں پہچاننا کہ نام ماننے والوں میں اور پہچاننے والے کا فرق سمجھنا. آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں انتہائی ممبر کے اس موضوع پہ جس سے ممبر کی تہذیب اور ممبر کی تاریخ بہت کم بولتی ہے. میں گفتگو کرنے لگا ہوں ولی العصر کی پاک ماں شہزادی ام القائم. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہر دور کے امام کی وہ زوجہ جس سے امامت چلنی تھی وہ کہیں نہ کہیں کی شہزادی ضرور تھی. اگر آپ کیونکہ میرا موضوع جو ہے وہ اس پاک گھر کی پاک مخدرات نہیں، ورنہ میں پورے شجرے پڑھتا کہ کس کس شہزادی کا شجرہ کہاں کہاں کس کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے ام المعصومین جو ہیں جو رسول کی زوجہ ہیں وہ ملیکۃ العرب، وہ پورے عرب کی ملکہ نہیں، ملیکہ. ملکہ اور ملیکہ میں فرق ہوتا ہے. جو ملکہ بنانے کی اہلیت رکھے اسے ملیکہ کہتے ہیں. جو ملکہ بنائے اس ملیکۃ العرب خدیجہ بنت خویلد شجرہ جا کے ملے گا رسالت مابی کے خاندان سے. یہ میں کیونکہ ابھی شجرے نہیں پڑھ رہا، میں ابھی ان کے دنیاوی اعتبار سے تعارف کروا. وہ کائنات میں وہ عرب کی شہزادی علی کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین، امام حسن کی زوجہ امراء القیس کی بیٹی جناب فروا، امام حسین کی زوجہ شاہ ایران کی بیٹی، ایران کی شہزادی. شہر بانو میں ان بیویوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن سے امامت چل رہی ہے. امام حسین کی زوجہ امام زین العابدین کی والدہ ایران کی شہزادی تھی. امام زین العابدین کی زوجہ جناب شہر بانو کی ایک بہن تھی گیہان بانو. یہ دونوں بہنیں جب امیر المومنین کے پاس آئیں تھی تو شہر بانو کا عقد امام حسین سے پڑھا دیا تھا، گیہان بانو کا عقد محمد بن ابی بکر سے پڑھا دیا تھا، کیونکہ علی کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے. اور اگر اس میں بھی بحث کریں تو حجت کی اطاعت شجروں میں ڈال بھی دیتی ہے اور حجت کی بغاوت شجروں سے نکال بھی دیتی ہے. جیسا کہ قرآن میں نص موجود ہے نوح کے بیٹے کی، خدا نے کہا لیسا من اہلک، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا. اب محمد بن ابی بکر کی شادی گیہان بانو سے ہوئی. محمد بن ابی بکر اور گیہان بانو سے خدا نے ایک بیٹا دیا قاسم. قاسم کو اللہ نے بیٹی دی جس کا نام تھا ام فروا. جناب امام محمد باقر جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت الحسن، جناب امام محمد باقر کی زوجہ فروا. اب امام حسن کے ساتھ پھر شجرہ مل رہا ہے. امام جعفر صادق کی زوجہ اسپین کی شہزادی، امام موسیٰ کاظم کی زوجہ رئیس خراسان کی بیٹی، امام علی رضا علیہ السلام کی زوجہ مصر کی شہزادی سبیکہ خاتون. کیا بات ہے. امام ایسے ہوں جن کی ماؤں کے نام بھی منبر پہ پڑھے جا سکتے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام خاندان مغربیہ کی شہزادی، امام علی نقی کی زوجہ روم کی شہزادی، امام حسن عسکری کی زوجہ جس کا میں آج تذکرہ کرنے لگا ہوں شمعون کی نواسی کیسرون کی پوتی. یہاں شہزادیوں سے نسلیں چلی ہیں. آج جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ہے ام القائم، قائم کی ماں.
کتنا اعزاز ہوگا اس بی بی کا جس سے خدا نے قیامت تک کے بادشاہ کو لینا ہے. اس شہزادی کا لقب ہے امینہ سر الہی. اللہ کے راز کی امینہ. جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھے جائیں اسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں. جس کے پاس اللہ اپنی امانت رکھے اسے ام القائم کہتے ہیں. یاد رکھنے والی مجلس گفتگو یاد رکھنے والی ہے. نوجوان متوجہ ضرور رہی. بی بی ام القائم کا جو خاندان ہے سرکار ولی اللہ کا ننہال جو ہے ان کا شہر ہے مقدونیہ جسے جو اس دور میں یونان تھا اٹلی آج کا اور روم. یہ جتنا بھی آپ کا جو آج کل 5-6 ممالک ہیں جسے آج کے دور میں جنوب مشرقی یورپ کہتے ہیں یہ یورپ جو ہے یہ تمہارے 12ویں شہنشاہ کا ننہال ہے. اور میں کل کی گفتگو میں پڑھوں گا کہ امام جب آئیں گے تو کس کس ملک سے لشکر آئے گا. جہاں جہاں سے کسی کس امام کی شہزادی آئی ہے نا ہر اس امام ہر اس جگہ سے قائم کا لشکر کا دستہ ہے جسے اب اٹلی یہ روم یہ اس دور کا روم تھا جسے یونان بھی کہا جاتا ہے. آج یہ 5-6 ممالک میں تقسیم ہے. یہ تمہارے 12ویں شہنشاہ کا ننہال ہے. یہاں روم کا جو بادشاہ ہوتے تھے یہ دیکھیں کیسر نام نہیں ہے کیسر ٹائٹل ہے. جو بھی روم کا بادشاہ ہوتا تھا رومن امپائر جو بھی تھے ان کو کیسر کہا جاتا تھا. اور ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں کسرا کہا جاتا تھا. مصر کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا. اب جو پہلا کیسر ہے جس کا بائبل میں ذکر ہے جو پہلا کیسر ہے یہ حضرت عیسیٰ کے دور میں جو روم کا بادشاہ تھا. اس کے نام کے ساتھ پہلی دفعہ کیسر آیا اس لیے کہ کیسر کہا جاتا ہے جسے پیٹ چاک کے نکالا جائے. پیٹ کو چاک کرنا اسے کیسر کہتے ہیں. اس کی والدہ جو تھی اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی. وہ روم کی ملکہ تھی. آگے اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی. تو جب اس نے پیدا ہونا تھا تو ماں کے پیٹ کو چاک کر کے شکم کو تو پھر اس کو لیا اور اس کے لیے پہلی دفعہ روم والوں نے لفظ استعمال کیا کیسر یعنی کہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی بادشاہ بن کے آیا. کیسے روم کا جو بیٹا تھا اس کا نام ہے نوفل بن میخائیل. یہ کیسے روم کا بیٹا ہے. یہ پہلے کیسر کا بیٹا ہے نوفل بن میخائیل. یہ باپ کے بعد پھر یہ کیسر بن گیا. نوفل بن میخائیل کے 2 بیٹے ہیں. ایک کا نام ہے میخائیل ثانی اور ایک کا نام ہے یشوع. یہ جو یشوع ہے یہ قائم کی ماں کے والد کا نام ہے. اور یہ جو جناب قائم کی پاک ماں ہے ان کا جو ننہال ہے اس کا تعلق ہے جناب عیسیٰ کی حواری شمعون پطرس کے ساتھ جسے بائبل میں سائمن پیٹر کہا جاتا ہے. شمعون پطرس یہ حضرت عیسیٰ کی ایک وصی ہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں جب حضرت عیسیٰ تبلیغ کرتے کرتے فلسطین کے علاقہ سے گزرتے ہوئے دریائے ابرہا کے کنارے میں پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ 2 نوجوان ہیں جو مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے جن میں ایک کا نام شمعون اور ایک کا نام اندریاس جسے آج کے دور میں بائبل میں سائمن پیٹر اور اینڈریو کہا جاتا ہے. یہ دونوں مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے. جناب عیسیٰ نبی نے دور سے دیکھا. دور سے دیکھ کے انہیں پہچان کر تم داؤد نبی کی نسل سے ہو. انہوں نے عیسیٰ نبی کو دیکھا. انہوں نے کہا تو کون ہے. عیسیٰ کا تعارف کرواؤ نسل داؤد ہو. انہوں نے کہا ہاں ہم نسل داؤد ہیں. 12ویں کی ماں کا شجرہ پڑھ رہا ہوں. شمعون جس کی نسل سے قائم کی ماں ہم داؤد نبی کی نسل سے. اسے کہا کیا کرتے ہو. اسے کہا ہم مچھلیاں ماہی گیری کرتے ہیں. لفظ بڑا قیمتی آنے لگا. انہوں نے کہا ہم ماہی گیری کرتے ہیں. آدم نے کہا چھوڑو ماہی گیری. عیسیٰ نے کہا چھوڑو ماہی گیری آؤ میں تمہیں آدم گیری سکھاؤں. ماہی گیری چھوڑو لفظ ہے تاریخ کے. آؤ میں تمہیں آدم گیری سکھاؤں. اب یہ دریا کے اندر تھے
اور جناب عیسیٰ دریا کے کنارے پہ تھے۔ دریا کے کنارے پہ جناب عیسیٰ نے ان کی طرف پانی پہ چلنا شروع کیا۔ جب عیسیٰ نبی نے پانی پہ چلنا شروع کیا تو یہ کشتی پہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عیسیٰ نے کہا اترو کشتی سے۔ انہوں نے کہا ہمیں تیرنا نہیں آتا، فرمایا ایسے چلو جیسے میں چل رہا ہوں۔ انہوں نے اس دور کی حجت کی صدا پہ لبیک کہا اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا۔ اب یہ شمعون پطرس اور اندریاس جب چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے تو حضرت عیسیٰ سے آگے کہنے لگے تو ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا پہلا اعلان جو بائبل میں بھی موجود ہے، آج کے دور کی بائبل میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا کیوں نہ میں تمہیں وہ اعلان سناؤں، آسمان کا بادشاہ بہت جلد زمین پہ بادشاہی کے لیے آ رہا ہے۔ آسمان کا بادشاہ بہت جلد زمین پہ بادشاہی کے لیے۔ ان کا یہ راز، اس کا راز نہیں، جاؤ بستیوں میں جو اعلان میں کر رہا ہوں تم بھی کرو۔ شمعون پطرس جناب قائم کے نانا اور اندریاس اینڈریو یہ دونوں بستیوں میں چلے گئے اور جا کے اعلان کرنا شروع کر دیا آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے، آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے، آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے۔ آخر یہ قائم کی ماں ہی اس کی نسل سے کیوں ہے؟ اعلان سنو ذرا، شمعون پطرس اعلان کیا کرتے تھے کہ آسمان کا بادشاہ زمین پہ آنے والا ہے۔ آخر ایک دن جناب شمعون پطرس اور اندریاس دونوں چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے قریب آئے۔ انہوں نے کہا تو نے ہمیں کہا اعلان کرو، ہم نے اعلان تو کرنا شروع کر دیا، اب ہمیں بتا تو صحیح کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جو زمین پر آنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ملاقات الہی کے لیے جیسے موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے، حضرت عیسیٰ جاتے تھے کوہ زیتون پہ۔ اگر آپ زیتون کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی آیت سمجھ آ جائے گی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں اس آیت کی تفسیر میں بھی آپ کے سامنے پڑھوں۔ آؤ کوہ زیتون پہ چلے، اندریاس کو لے کے اور شمعون پطرس کو لے کے حضرت عیسیٰ جب کوہ زیتون پہ گئے تو کوہ زیتون پہ جاتے ہی حضرت عیسیٰ نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اے آسمان کے بادشاہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک نور آیا، اس نور نے عیسیٰ کے چہرے کو سورج کی طرح روشن کیا، عیسیٰ کا لباس سفیدی کی طرح نمودار ہوا۔ اندریاس اور شمعون پطرس کوہ زیتون کے نیچے دیکھ رہے تھے، یہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک نور کوہ زیتون پہ آ بیٹھا ہے۔ شمعون پطرس کی آواز آئی کون ہے یہ؟ عیسیٰ کی آواز آئی یہ موسیٰ ہیں جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور نور کوہ زیتون پہ آیا۔ شمعون پطرس نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ایلیاہ ہیں۔ یہ ایلیاہ ہیں۔ اب میں اپنی طرف سے ایک لفظ دینے لگا ہوں، کلیم اللہ بھی آ گیا اور کلام اللہ بھی آ گیا۔ جناب عیسیٰ نے جب کہا کہ یہ موسیٰ ہے اور یہ ایلیاہ ہے تو شمعون پطرس نے کہا کہ وہ آسمان کا بادشاہ کون ہے ان دونوں میں سے جو زمین پہ آنے والا ہے؟ عیسیٰ نے کہا تھا میں تمہاری ان سے ملاقات کراؤں گا، ایلیاہ بتائے گا کہ وہ آسمان کا بادشاہ کون ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خبر نہیں تھی، ایک نور تھا جو کوہ زیتون پہ کھڑا تھا، ہم نے اس نور کی طرف متوجہ ہو گیا کون ہے وہ آسمان کا بادشاہ۔ یہ اچانک آسمان سے ایک ابر سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا، اس نے گرجا اور کوہ زیتون میں اس میں سے آواز آنی شروع ہوئی اور نیچے سے ایلیاہ نے کہا یہ ہے وہ آسمان کا بادشاہ جو ان قریب زمین پہ آنے والا ہے۔ ہم نے کہا ہم اسے کیا کہہ کے سلام کریں؟ فرمایا شمعون پطرس جھک جاؤ اور اسے کہو السلام علیکہ یا حجت اللہ علی العرش۔ یہ ہے جناب ام القائم کے نانا، یعنی کہ ننہال جو ہے جناب بی بی ملیکہ، ان کا نام ملیکہ ہے، شہزادی کا نام، اور نرجس بعد میں فرضی نام رکھا گیا تھا۔
اصل نام بی بی کا جو ملکہ ہے. میں ابھی بی بی پہ نہیں آیا, ابھی میں بی بی کا نانا اور دادا پڑھ رہا ہوں. نانا ہے شمعون پطرس, ہلکا سا واقعہ سنا. اب اس قرآن میں سے شمعون پطرس 12ویں کے نانے کا قرآن میں سے ذکر سنانے لگا. جناب شمعون پطرس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ جب یہ زمین کا بادشاہ آ جائے گا تو ہم اگر اس کے آنے کا اعلان کریں گے تو ہمیں کیا ملنے والا ہے. کاش لفظ پڑھو اور اڑ جاؤ اور قائم سے دار دو. جناب عیسیٰ کی آواز ہے, تم اس کا اعلان کر کے انصار اللہ بن جاؤ گے, اللہ کے مددگار. قرآن میں ذکر ہے قال الحواریون, جب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے دوست. کیا بات ہے, کیا بات نانا سن لیا, نانا ہے شمعون, حواری عیسیٰ, انصار اللہ, اللہ کا دوست. جس کا نانا اللہ کا دوست ہے. کیا بات ہے. نانا سن لیا, اب آئیے ددیال کی طرف. دادا کون ہے؟ دادا کیسے روم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. میں نے یہاں پہ بات روکی ہوئی تھی. دوسرے بیٹے کا نام بھی میخائیل, جس کو بائبل میں مائیکل کہا جاتا ہے آج کی بائبل میں, اور دوسرا بیٹا یشوع. یہ 2 بیٹے. ادھر 213 ہجری میں مدینہ میں امام علی نقی کا ظہور ہوا, اور 214 ہجری میں روم میں یشوع دنیا میں آ گیا. اب میں دونوں سلسلے یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھوں گا. ادھر امام علی نقی دنیا میں آ چکے, امام علی نقی, اور ادھر آ چکے ہیں قائم کی ماں کے بابا جناب یشوع. جناب یشوع جب دنیا میں آ گیا, اب 2 بیٹے ہو گئے کیسے روم کے. کیسے روم نے ایک دن اپنے, جب دونوں بچوں کی عمر 13 اور 14 سال ہو گئی, اور یہ 237 ہجری اب آ گئی ہے. 237 ہجری میں کیسے روم نے اپنے جتنے بھی مذہب عیسائیت کے پادری تھے ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مقدس ہیکل کی زیارت کر کے آؤں, بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاؤں, ہیکل سلیمانی کی زیارت کے لیے. اور میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں یہ زیارت پیدل کروں گا اور ننگے پاؤں کروں گا. مشی پہ اعتراض نہ کرنا. جہاں عشق, جہاں محبت ہو. میں کب سنا رہا ہوں, ابھی اسلام نہیں آیا. ابھی یہاں تک ابھی اسلام کا کوئی یہ تصور نہیں آ رہا. یہ روم میں اسلام نہیں ہے, روم میں بھی اسلام نہیں ہے. روم میں ابھی حضرت عیسیٰ کے ہی مذہب کو مانا جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں بیت المقدس کی طرف جانا چاہتا ہوں, بیت المقدس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں ننگے پاؤں اور پیدل. وزراء نے اور پادریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت, وہ سفر 25 روز کا ہے, 2000 کلومیٹر کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیسے روم نے کہا جتنا بھی سفر ہو میں اسے پیدل کروں گا. اب اس میں پیدل صرف اکیلا ہی نہیں, یشوع بھی ساتھ ہے. 13 سال عمر ہے یشوع کی, 14 سال عمر ہے میخائیل کی. دونوں بھائی باپ کے ساتھ بیت المقدس کی زیارت کے لیے پا برہنہ پیدل چل پڑے. جب پیدل چلے, جہاں رستے میں رکنا ہوتا وہاں قیام کرتے, بستیاں آباد ہو جاتی. پورا بادشاہ کا پروٹوکول ساتھ تھا, پورا لشکر, پورا جاہو جلال. چلتے چلتے جب بیت المقدس میں پہنچے تو بیت المقدس میں جا کے کیسے روم وہاں پہ رک گیا. 1 سال کے قریب وہاں پہ رکا. 1 سال یہ رکا, اور اس نے پرانے پادریوں سے کہا کہ مجھے آسمانی صحائف پڑھ کے سناؤ. آسمانی صحیفے اس کو پڑھ کے سنائے جا رہے تھے, اور یہ ساری رات بیت المقدس میں عبادت خدا میں مصروف رہتا, اور صحیفے سنتا نبیوں کے, توریت کے نسخے سنتا, انجیل کے نسخے سنتا, زبور کے نسخے سنتا. ایک دن یہ نسخے سن رہا تھا تو اس کو نسخے میں ایک لفظ ملا, ایک عبارت تھی, اور وہ بائبل کی یہ عبارت آئی
کہ وہ کون سے 7 حروف ایک ایسی صورت میں ہیں کہ جو اللہ کی مکمل کتاب ہے، اور وہ 7 لفظ جو تھے وہ آگے لکھے ہوئے 7 لفظ جس صورت میں جہاں نہیں ہوں گے سمجھو کہ اسی کے اندر ہی اہل ایمان کا تذکرہ ہے اور اسی کے اندر ہی خدا نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہاں یہ 7 لفظ نہیں ہوں گے، سے، جیم، زے، سین، زوئیں، زال اور فے۔ اب جناب وہ کیسر روم نے لکھا اور لکھنے کے بعد اس نے فوراً پادریوں سے کہا کہ جلدی جلدی آسمانی صحیفے اتار کے کہو کہ یہ 7 لفظ کی صورت میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آیت کے سارے نسخے دیکھ لیے، انجیل کے سارے نسخے دیکھ لیے، زبور کے سارے نسخے دیکھ لیے، ہمیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں یہ 7 لفظ ہوں۔ اس نے کہا ان 3 کے علاوہ بھی کوئی اللہ نے کتاب بھیجی ہے؟ انہوں نے کہا ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، لیکن اس کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ اس کا مرکز ان کا مدینہ۔ اسے ایک سپاہی سے کہا فوراً آ مدینے کا، وہاں سے جا کے ان سے پوچھ لیا کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی صورت ہے؟ قاسم نے کہا دیکھیں مرکز ان کا مدینہ ہے لیکن اس وقت جو ان کا بادشاہ ہے وہ بغداد میں بیٹھتا ہے، کیونکہ دور تھا عباسیوں کا، اور معتصم باللہ جو ہے ملعون ہارون رشید کے بعد یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور مدینے میں کون تھے؟ امام علی نقی علیہ السلام۔ موضوع کے ساتھ چل رہے کہ نہیں چل رہا؟ تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پرانی ہسٹری سنا رہا ہوں تاکہ بی بی پہ آ کے گفتگو بہت اچھی ہو جائے گی۔ اب یہ پہلے بغداد گیا، جب یہ بغداد پہنچا اور بغداد جا کے اس نے کہا کہ میں کیسے روم کا قاصد ہوں، تو مسلمانوں کے دربار میں شروع سے امیر عیسائیوں کی عزت ہوتی تھی۔ بس ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان میں امریکن ایمبیسیڈر چلا کیا بات ہے، ٹھیک ہے، وہ خبر ہوئی کہ روم کا سفیر آئے، انہیں پورا پروٹوکول، جی ایک دن رکو ٹھہرے ذرا دربار سیٹمنٹ کرو، بلاؤ جی۔ وہ آیا، ہاں جی، اسے کہا کیسے روم کا خط پڑھا جائے۔ انہوں بیٹھے کہ کیسے روم نے ہمیں کوئی حکومت، کوئی فتح، کوئی لشکر، کچھ حکومتی سیاسی معاملات کے لیے کچھ لکھا ہوگا، اس اسلام سے کیا اگر وہ کون سا مسلم ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے عبارت پڑھنی شروع کی کہ کیسے روم پوچھتا ہے کہ تمہارے قرآن میں وہ کون سی صورت ہے جس میں یہ 7 حرف نہیں ہے؟ خط ختم ہوا اور انہوں نے درباری علماء کو کہا اٹھو بھائی، یہ لیٹر گورنمنٹ کے ریلیٹڈ نہیں ہے، تنخواہیں جو لیتے ہو وظیفے نہیں لیتے۔ انہوں نے کہاں سے ڈھونڈے؟ آخر کیسے روم نے قاصد سے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی تمہیں بھیجے نا، تم نے جو جواب دے گا نا اس کا علم لے کے آنا ہے کہ وہ کون ہے، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ اب بھی تک اسلام وہی ہے رسول چھوڑ کے گیا تھا۔ کیا بات ہے، روم تو بادشاہ تھا نا، علاقہ روم اس کے پورے سلطنت کا مالک تھا۔ آخر قاصد کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ایسے جواب لینے ہیں تو پھر آپ کو جانا پڑے گا امام نقی کے پاس۔ ادھر جاؤ۔ امام علی نقی کے پاس جب گیا، جب قاصد نے جا کے امام علی نقی کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد امام علی نقی سے کہا میں کیسے روم کا قاصد ہوں، امام نے فرمایا خط دے۔ اس نے خط دیا، اس نے جب خط دیا تو تاریخ کہتے ہیں کہ خط چمڑے پہ ادھر لکھا ہوا، امام نے اس سے خط پکڑا اور جس طرف لکھا ہوا تھا اس کو الٹا کیا۔ قاصد بولنے لگا کہ دیکھیے تحریر ادھر نہیں، آپ نے الٹ۔ امام نے کہا مجھے خبر ہے، میں جواب لکھنے لگا ہوں۔ تحریر ہے، میں جواب لکھوں گا۔ قاصد حیران اور پریشان، سوال پوچھا نہیں۔ امام نے لکھا یہ قرآن کی سورہ حمد ہے جس میں یہ 7 حروف اس لیے نہیں ہیں، ان 7 سے وہ چیزیں مصدر نکلتی ہیں جن کا تعلق اللہ کے عذاب سے ہے، اور اس صورت میں صرف اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔
اگلا جملہ سنا جنہوں نے اب تک موضوع سنا ہے. امام نے سب سے آخر میں لکھا اس لیے کہ وہ الحمد حامل ہے. یہ کہنے کے بعد امام نے لکھا کہ تو اپنے عہد کو پورا رکھنا اور جو نشانیاں تمہیں پادریوں نے بتائی ہیں میں تمہیں اس کا مصداق سمجھتا ہوں. خط کیسے روم کے پاس آیا, کیسے روم متاثر امام ہو گیا, لیکن اس کا اسی سال میں اس کا انتقال ہو گیا. اب جناب یشوع کو یہ خبر مل چکی تھی کہ میرے باپ کیسے روم کو مدینہ سے فرزند رسول کا ایک خط اور ایک سوال کا جواب آیا تھا. اب جناب یشوع اور میخائیل جو دو بھائی تھے, نوفل ابن میخائیل کیسے روم کے بیٹے, ان دونوں کی عمریں چھوٹی تھی, 13 یا 14 سال. ایک بھائی 13 سال کا تھا, ایک 14 سال, اور دونوں ہی تخت حکومت سنبھال نہیں سکتے تھے. لہٰذا کیسے روم کی بیوی اندروا اس کو سلطنت کے تمام امور اس کے حوالے کر دیے گئے اور ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ تو تمام ان معاملات کو دیکھے گے. اب صاحبان ادھر کیا ہوا کہ ادھر 232 ہجری میں مدینے میں امام علی نقی کے گھر امام حسن عسکری کا ظہور ہو گیا. ادھر 234 ہجری میں قائم کی ماں کا ظہور ہو گیا. کیا بات ہے. ادھر امام حسن عسکری آ چکے, ادھر شہزادی آ چکے. جب شہزادی دنیا میں آئی تو شہزادی کا اسم مبارک جو والدین نے رکھا وہ ملیکہ تھا. ملیکہ کا ترجمہ میں نے کہا کیونکہ یہ عربی زبان اگر کوئی سمجھنے والا ہو, یہ اسم تفعیل میں سے ہے, اور اسم تفعیل کا یہ خاصہ ہے, یہ فاعل کو صفت بھی دیتا ہے اور موتی بھی دیتا ہے. یہ صفت کو ظاہر بھی کرتا ہے اور جو صفت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس کو بنانے کی قابلیت بھی رکھتا ہے. یعنی کہ اگر اللہ خدا کریم ہے نا تو یہ کریم, بصیر, رحیم یہ اسی باب میں آتے ہیں, یہ باب تفعیل میں سے ہے. اگر وہ خود کریم ہے تو کرم کرتا ہے تو کریم بنا بھی سکتا ہے, وہ رحیم ہے تو رحیم بنا بھی سکتا ہے. ایسے ہی ملیکہ کہتے ہیں متصرف الامور, جو اللہ کے ہر امور پہ قدرت رکھے. تو یہ متصرف الامور ہے بھی اور مدبر الامور بنا بھی سکتے ہیں. اس شہزادی کا اسم مبارک رکھا ملیکہ. اب اس شہزادی کا اسم مبارک ملیکہ ہو گیا. ماں باپ کے گھر بی بی نے پڑھنا شروع کر دیا. ادھر آ گئی ہے حضور 248 ہجری. اب آ رہی ہے گفت, اب میں شروع ہونے لگا ہوں مجلس پڑھنے. بسم اللہ. یہ میں نے پچھلا اس لیے سنایا کہ آپ کہیں گے جی آپ نے بھی تو بی بی کا صرف نام سے ہی شروع کر دیا نا. میں نے دادا پڑھا, نانا پڑھا, باپ پڑھا. اب شہزادی دنیا میں آ چکی ہے اور 248 ہجری کے یہ اب میں گفتگو یہاں سے شروع کرنے لگا. اب 248 ہجری ہوئی ہے اور ادھر شہزادی کے عقد کے لیے روم کے کیسر کے خاندان سے مختلف رشتے آ رہے ہیں تاکہ یشوع کی بیٹی کا عقد دوسرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا جائے. میخائیل کے بیٹے کے ساتھ یعنی کہ چچا کے بیٹے کے ساتھ بی بی کا عقد کر دیا جائے اور شادی کر دی جائے. ادھر شادی کے انتظامات ہونے شروع ہو گئے اور رشتے آنے شروع ہو گئے. ادھر سے سرکار 11ویں شہنشاہ نے اپنے غلام کافور کو بلایا. سبحان اللہ. میں مدینہ اور روم کو لے کے چل رہا ہوں اور پھر انہیں اکٹھا کروں گا اور پھر ولی الاثر پہ آؤں گا. ادھر امام نے, اور اب یہ مدینہ نہیں ہے, اب یہ جو میں بات کر کیونکہ امام علی نقی سامرا میں آ چکے تھے, اب یہ سامرا کی میں بات کر رہا ہوں. امام حسن عسکری نے اپنے غلام کافور کو بلایا. کافور کو کہا کہ کافور بنی نخاس میں جا, وہاں پر ایک شخص ہے بشر بن سلیمان, اسے کہہ کے تمہیں تمہارے امام نے بلایا. اب کیا کرے, طریق کے اتنے گوشے خالی ہیں کہ اب اس میں بھی راز ہے کہ امام نے بشر ہی کو کیوں بلایا.
یہ جو بشر بن سلیمان تھا اس کا تعلق ہے ابو ایوب انصاری کی نسل سے۔ اب آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری صرف اتنا سنا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں جو آپ نے سنا ہوا، وہ آپ نے اتنا سنا ہے کہ جب رسول مکہ سے مدینہ آئے تھے تو اونٹنی آ کے ابو ایوب انصاری کی لو، پھر 5 منٹ کی بات اس پہ سنا دوں میں، ہر نبی کا تھا، ابو ایوب اس کا متولی تھا۔ یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، لمبی بات ہے، جتنی شارٹ کر سکوں گا اتنی کروں گا۔ جب یمن کے بادشاہ نے یثرب پہ حملہ کیا تو یثرب جسے آپ مدینہ کہتے ہیں اس دور میں سے یثرب کہا جاتا تھا، یہ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ یمن کے بادشاہ نے، ساوان اس کا نام تھا، اس نے جب یثرب پہ حملہ کیا تو جب یہ یثرب پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے یثرب میں اس وقت یہودی آباد تھے، مسلمان تو کیونکہ ابھی رسول ہی نہیں آئے تو مسلمان کیسے، یہودی آباد تھے، تو یہ جو ساروان تھا اس کا تعلق عیسائیت کے ساتھ تھا۔ تو یہ آیا اور یہاں پہ آ کے اس نے یثرب پہ جب حملہ کیا تو جب یہ یثرب پہ حملہ کرنے لگا تو اس نے وہیں پہ وہاں جنگ کرتے ہوئے اس کا بیٹا مر گیا۔ جب اس کے بیٹے کا مرنا تھا تو یہ یہودیوں پہ بہت تیز پا ہو گیا اور ابھی یہ یثرب پہ قبضہ لینا چاہتا تھا، یا اس کے مذہب کے عالم جتنے بھی تھے یہودیوں کے علماء، انہوں نے آ کے کہا دیکھ تو یثرب آیا تو نے حملہ کیا، ہم خاموش ہیں، تیرا جوان بیٹا قتل ہو گیا، یہ بدشگونی ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ یثرب پہ تو حملہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں ایک نبی کا گھر ہو، یثرب ایک نبی کے رہنے کی جگہ ہے اور اس شہر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی، اس میں قتل و غارت نہیں ہوئی، لہٰذا اس کو محفوظ کیا گیا ہے، ہم نے آسمانی کتابوں سے پڑھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کی نشاندہی کرو، جہاں پہ یثرب میں رسول نے گھر بنایا تھا نا، یہی پہ حضرت ابراہیم آ کے آباد ہوئے تھے۔ اس نے وہاں پر اس گھر کو کھولا اور اس گھر کو کھول کے اس نے کہا ہمارے پاس جتنے بھی آسمانی کتابوں کے صحیفے ہیں نا، وہ سارے کے سارے صحیفے بند کرو ایک صندوق میں، اور صندوق میں بند کر کے اس نے صندوق کو تالا لگوایا اور اس کے اندر ایک خط لکھا کہ اے وقت کے نبی، جب تو ظاہر ہو تو میں تجھے اپنا سلام کہتا ہوں۔ اس نے وہ سلام والا خط لکھ کے وہاں پہ اس صندوق کو اس گھر میں بند کر دیا اور باہر تالا لگا دیا کہ اس گھر میں کوئی نہیں آ سکتا جب تک وہ نہیں آئے۔ اس نے دروازے پہ ایک متولی کو بٹھا دیا کہ اس گھر کا دروازہ کوئی نہ کھولے، اس گھر کا تالا کوئی نہ کھولے، کیونکہ اس کے اندر وہ تبرکات والا صندوق پڑا ہوا ہے جس میں نبیوں کی چیزیں ہیں اور جس میں خطوط ہیں اور جس میں آسمانی کتابوں کے صحیفوں کے نسخے موجود ہیں، اس گھر کا تالا کوئی نہ کھولے۔ اب جو بھی متولی آتا تھا وہ متولی دروازے میں بیٹھتا تھا، متولی مرتا اس کا بیٹا متولی بن جاتا، وہ مرتا اس کا بیٹا متولی بن جاتا۔ ادھر رسول نے مکہ چھوڑا، اس وقت اس گھر کا متولی تھا ابو ایوب انصاری۔ جو ہی مثال تھے باپ کی اونٹنی آ کے وہاں پہ رکی ہے تو ابو ایوب انصاری نے چابی ہاتھ میں دے کر مجھے اجازت دے، مالک تشریف لے آئے۔ اب کیونکہ ابو ایوب انصاری متولی بنا ہوا تھا تو اس کی نسل کو یہ اعزاز ملنا تھا۔ اب امام نے بشر بن سلیمان کو بلایا، 2 جگہ پہ نام بشیر بھی لکھا گیا ہے لیکن زیادہ کتابوں نے بشر بن سلیمان لکھا ہے۔ بشر بن سلیمان کو امام نے بلایا، امام نے بلا کے بشر کو اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں بٹھایا، ورنہ آئمہ کی یہ سیرت نہیں تھی کہ آئمہ اصحاب کو اپنے گھر کے اس گوشے میں بٹھاتے ہیں جہاں پر وہ خود تشریف رکھتے تھے۔ کتابیں کہتے ہیں صرف خود ہی نہیں بیٹھے، پردے کے پیچھے مخدرات عصمت کو بٹھایا گیا۔ اور امام حسن عسکری نے کہا اے بشر، میں چاہتا ہوں میں تم سے وہ کام لوں جس کی وجہ سے اللہ تمہیں ہمیشہ ممتاز رکھے۔ بشر بن سلیمان نے کہا مولا کون سا کام؟ امام نے فرمایا میں تمہیں خط دیتا ہوں، یہ خط امام نے عبرانی زبان میں لکھا، لکھنے کے بعد امام نے ساتھ 220 دینار دیے۔ امام نے کہا تو دریائے دجلہ کے کنارے پہ چلا جا، وہاں پر کچھ قافلے آئیں گے جو کنیزیں بیچ رہے ہوں گے، وہاں پر تو جا کے چھپ کے بیٹھ جانا، وہاں پر ایک امرو نام کا تاجر ہوگا جو کنیزیں بیچ رہا ہوگا، لینے والوں کا رش لگا ہوگا، لیکن ایک مستور
جس کے اوپر وہ پردہ ہوگا، جس پردے سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی کہ اتنا موٹا وہ پردہ ہوگا کہ اس سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہوگا۔ جب بھی وہ امرو سے کہے گا کہ تو کس کے ہاتھ جائے گی، تو وہ کہے گی مجھے کسی شریف کے شریف کا اسد کا انتظار۔ جب وہ تمہیں یہ کہے، تیرے کان میں یہ آواز پڑھے، تو اس امرو کے پاس جانا، تو اس سے اس بی بی کو طلب کرنا، وہ تم سے 220 دینار مانگے گا، تو 220 دینار دے کے اس بی بی کو عزت اور احترام کے ساتھ لے کے آنا۔ بشر بن سلیمان چلا گیا، امام کے حکم کے مطابق بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد بندہ فروش آئے، انہوں نے غلام اور کنیزیں بیچنی شروع کی، جیسے امام نے کہا تھا ویسے ہی۔ جو ہی اس بی بی نے کہا نا مجھے کسی شریف کے شریف کا اسد کا انتظار ہے، تو بشر جھاڑیوں کے پیچھے سے بھاگ کے گیا اور بھاگ کے جا کے امرو سے کہنے لگا کہ میں انہیں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ امرو نے کہا کہ یہ شخص تجھے لینے کے لیے ہے۔ بی بی نے کہا اس سے پوچھ اس کے پاس کوئی تحریر ہے۔ بشر بن سلیمان نے اپنے امامہ سے 11 شہنشاہ کی تحریر نکالی، تحریر نکال کے اس بی بی کو دی۔ اس بی بی نے پردے کے اندر سے اس تحریر کو آنکھوں سے لگا کے کہا مجھے اس کا انتظار۔ امرو کہتا ہے کہ میں 220 دینار طلب کروں گا۔ جب وہ تھیلی کھولتا ہے تو اس میں 220 دینار ہی ہوتے ہیں۔ وہ 220 دینار دیتا ہے، ساتھ لے کے کشتی میں بٹھا کے پوچھتا ہے کہ اے باعزت مستور، تو کون ہے جس کے لیے اتنا اہتمام ہوا ہے؟ وہ کہتی ہے میرا نام ملیکہ بنت یشوع، میں کیسر روم کی پوتی ہوں۔ یہ ہے 11ویں شہنشاہ کی پاک ماں۔ اب یہاں سے آپ ان پہ پوچھیں گے یہ بی بی یہاں کیسے آئے؟ ادھر جب شہزادی کے عقد کی تیاری ہو رہی تھی تو کیسے روم کے دوسرے بھائی یشوع کے دوسرے بھائی کے ساتھ جب رشتہ طے پا گیا تو یہ بی بی نے جتنی کہانی لکھی ہوئی ہے نا، جتنی کتابوں میں یہ کہانی ہے، اس کا راوی ہے بشر بن سلیمان، اور بشر بن سلیمان نے ڈائریکٹ بی بی سے سنا، اور امام بشر بن سلیمان کو راوی بھی اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ ایک صحابی ایسا ہو جائے جس سے یہ پوری روایت نقل ہو جائے۔ بشر بن سلیمان نے بی بی سے پوچھا تو بی بی نے کہا کہ میرا دادا کیسر روم ہے، میرا باپ یشوع ہے۔ میرے باپ یشوع نے جب اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ میرا عقد کرنا چاہا، تو جب عقد کرنا چاہا تو اتنا بڑا انتظام ہوا کہ کیسر روم نے اپنے دربار کے بالکل جو وسیع و عریض گھر تھا، اس کے گھر کے اندر بہت اونچا 40 سیڑھیاں اونچا تخت لگایا، وہاں پر ریشم و دیبا کے پردے لگائے، وہاں پر ایرانی قالین کو بچھایا، وہاں پر مشعلیں روشن کی، صلیبیں اٹھا لی گئی، 400 سیڑھیاں اوپر تھا، 700 پادری آئے ہوئے تھے، 400 ہمارے خاندان کیسر روم کے جتنے بھی نسل میں سے تھے وہ سارے آئے ہوئے تھے، 7000 کے قریب عمرہ آئے ہوئے تھے۔ اتنا وسیع انتظام کرنے کے بعد جب میرا باپ گھر سے نکلا ہے اور میرا دادا کیسر روم نکلا ہے تو ساتھ روم کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ چلتے چلتے اس انداز سے آ رہے تھے کہ ساتھ ایسے پورے کے پورے روم کے خاندان والے ساتھ چلتے ہوئے، اور صلیبیں اٹھی ہوئی تھی اور پادریوں نے ہاتھوں میں انجیل کو اٹھایا ہوا تھا اور انجیل کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جو ہی اس لڑکے کو جس کے ساتھ میرا عقد ہونا تھا اسے تخت پہ بٹھایا اور پادریوں نے اٹھ کے انجیل کو پڑھنا شروع کیا تو محل کے اندر سے ایک گرجدار آواز آئی، اتنی گرجدار آواز آئی کہ اس آواز کے زور کی وجہ سے وہ جتنی صلیبیں تھیں ان کے پائے مڑ گئے، تخت زمین پہ گر گیا، صلیبیں زمین پہ گر گئیں اور تخت ٹوٹ گیا۔ جو ہی تخت ٹوٹا تو کیسر روم گھبرا گیا اور جتنے بھی پادری تھے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کیسر روم سے کہا یہ ہمارے مذہب کے زوال کی نشانی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے مذہب کا زوال نہیں، اس لڑکے کی نحوست ہے، لہٰذا اس کے دوسرے بھائی کو تخت پہ بٹھاؤ تاکہ اس کے ساتھ عقد پڑھا جائے۔ جب اس کے دوسرے بھائی کو تخت پہ بٹھایا گیا، دوبارہ صلیبیں اٹھائی گئیں، دوبارہ تخت کو اٹھایا گیا، دوبارہ مشعلیں روشن کی گئی، دوبارہ انجیل ہاتھوں میں لے کے اب بھی پادری پڑھنا چاہتے تھے، یا دوبارہ گرجدار آواز آئی، پھر پائے ٹوٹ گئے، پھر صلیبیں زمین پہ گر گئی۔ یہ اتنا شرمندہ کر دینے والا منظر تھا۔ بی بی کہتی ہے کہ کیسے روم گھبرا گیا کہ میری اتنے مہمانوں کے سامنے تذلیل ہو گئی، میرے مذہب کی تذلیل ہو گئی۔ کیسے روم اپنے محل کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ بی بی کہتی میں نے بھی اپنے گھر میں کمرے میں آ کے دروازے کو بند کر لیا اور میں نے بھی بستر پہ لیٹ کے رونا شروع کر دیا کہ آخر یہ سب کچھ شاید میری وجہ سے ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے۔ بی بی کہتی میں روتی روتی سو گئی، یہاں میں نے خواب دیکھا، جہاں پر یہ تخت لگا تھا یہاں پر ایک نور کا منبر بن گیا، ایک ایسا نور کا منبر ہے کہ میرے دادا نے جو تخت بنایا تھا اس کی 40 سیڑھیاں تھیں، لیکن اب جو میں نے خواب میں دیکھا
یہ زمین سے سیڑھیاں شروع ہوتی تھی اور آسمان تک جاتا تھا. ریشم و دیبا کے پردوں کی حیثیت نہیں تھی, نور کے پردے لگے ہوئے تھے. بی بی کہتی ہے ایسے قلیم میں نے کہیں دیکھے نہیں تھے. اتنا بہترین انتظام کہ میں نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ایسے افراد, جہاں پر ہماری قوم کے لوگ, ہمارے خاندان کے لوگ بیٹھے تھے, وہاں پر آ کے سفید لباس کے ایسے نور والے چہرے وہاں پہ آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے, اور وہ اپنی زبان سے کچھ پڑھ رہے تھے. یا تھوڑی دیر کے بعد اس منبر پہ ایک ایسا نور آیا. اس نور کا آنا تھا کہ عیسیٰ نے اٹھ کے اس نور کا استقبال کیا اور استقبال کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی تم پر میرا سلام ہو. بی بی کہتے مجھے خواب میں پتا چل گیا کہ یہ کوئی ایسا ہے جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے, جو عیسیٰ کا بھی سردار ہے. اتنا کہنا تھا. بی بی کہتی ابھی میں خواب میں دیکھ رہی تھی یا اس نبی نے عیسیٰ نبی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہا عیسیٰ ہم تمہارے وسیع شمعون کی بیٹی کو اپنے وسیع کے بیٹے حسن عسکری کے لیے مانگنے آئے. ہم تیرے وسیع کی بیٹی کو اپنے وسیع کے بیٹے کے لیے مانگنے کے لیے آئے. جناب عیسیٰ شمعون پطرس کو کہتے ہیں. اب جو اگلا جملہ بی بی نے کہا وہ جملہ سنیے گا, اس جملے میں آپ چہروں کا رنگ بدل جائے گا. بی بی کہتی ہے کہ عیسیٰ میرے نانا شمعون پطرس سے کہا اے شمعون مبارک ہو, تمہاری بیٹی اس نسل میں جا رہی ہے جس کی اصل توحید ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو. اے شمعون تمہاری بیٹی وہاں جا رہی ہے جس کی اصل توحید ہے. بی بی کہتی خواب آنکھ کھل گئی, میرے دل کو تسلی ہو گئی. لیکن بی بی کہتی میں سوچ رہی تھی کہ سب کیوں, کیسے اور کب ہوا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بی بی کہتی پورا دن میرا اسی سوچ میں گزر گیا. یا بی بی کہتی میں نے اگلی رات خواب دیکھا, اب گھر کے باہر میں ہوں, اب میرے کمرے کے اندر نور کا منبر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 4 باعزت مستورات میرے کمرے میں آئی ہیں. انہوں نے مجھے اٹھا کے بٹھایا, سر پہ پیار دے کے کہا مجھے پہچان میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. دوسرے کا مجھے پہچان میں آسیہ ہوں, مجھے پہچان میں ہاجرہ ہوں, مجھے پہچان میں حوا ہوں. وہ بی بی کہتی کہ میں نے مریم کا نام سنا. بی بی ملیکہ کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہوا. عیسیٰ کی ماں جسے ہم نے انجیل میں پڑھا تھا وہ میرے کمرے میں. میں نے کہا اے شہزادی, اے روح اللہ کی ماں, بی بی کہا اٹھ کھڑی ہو, تجھے نہیں پتا ہماری آقازادی آ رہی ہے. بی بی کہتی ہے کہ وہ 4 مستورات عزت کے ساتھ کھڑی تھی یا ایک نور کی عماری میرے گھر کے پاس. اس نور کی عماری سے ایک شہزادی باہر نکلی ہے. چاروں بیویوں نے اس کی چادر کے پہلوؤں کو اٹھایا ہوا تھا. اس بی بی نے آ کے میرے سر پہ پیار دے کے کہا میں نے تجھے اپنے بیٹے حسن عسکری کے لیے منتخب کر لیا. بی بی کہتی ہے جب یہ خواب آ گئی تو اب بی بی کہتی ہے کہ میں انتظار امام میں اتنی محب ہو گئی, ہر وقت انتظار کے وہ مولا کب آئیں گے جس کی میں کنیز بن رہی ہوں, جو نبی کا بیٹا ہے, جو مریم کی آقازادی کا بیٹا ہے. وہ بادشاہ کون ہے, وہ کب آئے گا. بی بی کہتی میں انتظار میں اتنا روتی تھی, شدت تڑپ کے ساتھ. بی بی کہتی میں لمحہ سکون نہ پاتی تھی. میرے باپ نے طبیب بلائے, میرا علاج کرنے کی کوشش کی, یا اتنا پکارا میرے مولا کب آئیں گے. یا ایک دن میں نے دیکھا کہ مجھے خواب میں مولا کی زیارت ہوئی. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. خواب میں 11ویں شہنشاہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اب تمہارا ہمارے پاس آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ابھی عباسی جو ہیں یہ جنگ کے لیے نکلیں گے, کیسے روم کی فوجیں بھی وہاں جائیں گی. وہاں پر تو اپنے دادا کے ساتھ کہہ کے خواہش کا اظہار کر کے اس لشکر میں ساتھ چلے جانا. وہاں روم کی فوجوں کو شکست ہوگی, وہاں روم کے فوجیوں کو قید بنا لیا جائے گا. جب قید کر لیا جائے گا تو وہاں تم جو
بھی مستورات ساتھ روم سے گئی ہوں گی، انہیں بھی قید کر لیا جائے گا۔ جب تجھے قید کیا جائے کسی کو نہ بتانا کہ میں کیسے روم کی پوتی ہوں۔ اس دور میں کنیزوں کا نام نرجس ہوا کرتا تھا۔ فرمایا تو بتانا کہ میرا نام نرجس ہے، اپنا اصل نام کنیز کا لباس پہن کے کنیزوں کے ساتھ شامل ہو جانا۔ وہ کنیزیں لائی جائیں گی، وہاں سے ایک بردہ فروش کے ہاتھ بکیں گی، وہ بردہ فروش ایک اور بردہ فروش کو دے گا، اس بردہ فروش کا نام امرو ہوگا، وہ تمہیں لے کے دریا دجلہ کے کنارے پہ آئے گا، وہاں پر خریدار کنیزوں کو خرید رہے ہوں گے، تیری طرف نہ کوئی دیکھ سکے گا، تو کہنا مجھے کسی شریف کی شریف حاصل کرنا۔ بی بی کہتی ہے کہ جب مولا نے مجھے کہا تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہا فرزند رسول میں کیسے روم کی پوتی ہوں، میں نے شاہی خاندان دیکھا ہے، مجھے کنیزوں میں کیوں بلوا رہے ہیں، مجھے اس انداز میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا تو نہ کسی کو نظر آئے گی، نہ کوئی تجھے دیکھ سکے گا، کیونکہ تو امینہ الہی ہے، تو اللہ کے راز کی امینہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، ہمارے گھر آنے کے لیے کنیز بننا پڑتا ہے، شہزادی بن کے نہیں، کنیز کے روپ میں، کنیز کے روپ میں ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ میں سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا۔ شہزادی نے جب یہ واقعہ پورا بتایا اور بشر کو سنانے کے بعد کہا اب میں یہاں تک پہنچ گئی، اتنا کہنا تھا یا بشر بن سلیمان مسلسل روتے رہے۔ اور یہ بھی ایک راز ہے، وہ جو بردہ فروش لے کے آیا تھا نا، اکثر کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کوئی بشر نہیں تھا، یہ کوئی نہ کوئی ایسا کہ ایک جگہ پہ تو کتاب میں خضر نبی کا نام بھی لکھا گیا۔ جب شہزادی پہنچی تو اب شہزادی جو ہے یہ پہنچ گئی ہے 248 ہجری کا آخر ہے، اور بی بی پہنچ رہی ہے، جمادی الاول کا مہینہ ہے، اور شہزادی پہنچ گئی ہے سامرہ میں۔ جب سامرہ میں بی بی پہنچتی ہے تو اب ذرا استقبال دیکھیے گا قائم کی ماں کا، اپنی آقا کی ماں کا استقبال دیکھیے گا۔ جب میری شہزادی سامرہ میں جاتی ہے تو بشر بن سلیمان نے اونٹ کے اوپر ہودج ہے، اماری ہے، اماری کے اندر شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، جناب بشر بن سلیمان نے اونٹ کی مہار کو تھاما ہوا ہے اور سامرہ شہر میں داخل ہو گئے۔ جو ہی سامرہ شہر کے دروازے پہ گئے تو دروازے پہ امام علی نقی کھڑے ہوئے تھے۔ امام علی نقی کو دیکھا تو بشر بن سلیمان نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے 10ویں شہنشاہ دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ بشر بن سلیمان کہتا کہ میں نے جا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مولا سلام۔ امام نے سلام کا جواب دے کر بشر مجھے اونٹ کی مہار، ہائے 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 ہائے، مجھے اونٹ کی مہار دے۔ میں نے کہا مولا میں غلام نوکری کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں باہر شہر کے اس لیے آیا تھا، مجھے حجت اللہ کی ماں کا مہاری بننے دے، مجھے وارث زمانہ کی ماں کا مہاری بننے دے۔ شہزادی کے اونٹ کی مہار امام علی نقی نے تھامی، سہل عصمت پہ شہزادی کا پردے کے اندر امام کی بہن حکیمہ خاتون، امام حسن عسکری کی والدہ، امام حسن عسکری کی بہنیں پردے کے اندر استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ جو ہی شہزادی کا پہلا قدم دہلیز پہ آیا، عزت دار مستورات نے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں کو پکڑنا تھا، یا بی بی کہتی میں جھکنے لگی، جھکتے ہوئے دیکھے حکیمہ خاتون نے میرے ہاتھ پکڑا، ملیکہ جھکنا نا، تجھے نہیں پتا تو اس کی ماں ہے جس کے آگے ہر چیز جھکے گی۔ باعزت طریقے سے شہزادی کو لے جا کے حجرے میں بٹھایا گیا۔ بی بی کہتی جب میں حجرے میں بیٹھ گئی ہوں تو اب امام علی نقی نے پردے کے باہر سے مجھے پوچھا، اے میری بہو، اے حسن عسکری کی بچہ، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں تیرا عقد باقاعدہ، پڑھ تو میرا نانا بھی گیا ہے، پڑھ نانا گیا ہے، اب میں تمہارا عقد اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا، تو مجھے بتا، اگر تو کہے میں تمہیں 1,00,000 دینار مہر مؤجل کی صورت میں ابھی ادا کرو۔ 1,00,000 دینار سے مراد 1,00,000 تولہ سونا۔ 1 دینار 1 تولہ سونا تھا، تلائی 1,00,000 تولہ سونا۔
میرا شہنشاہ کہہ رہا ہے 12ویں کی ماں میں مہر مؤجل ادا کروں. بیوی کہتی 1,00,000 دینار کا نام سنتے شہزادی نے کہا مولا یہ دولت تو پاؤں میں رونتی ہوئی تیرے دروازے تک. امام نے کہا چل پھر ہم تجھے ایسی بشارت دیتے ہیں. بیوی نے کہا کون سی بشارت؟ فرمایا فبشری ولدی ہم تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں یملک الدنیا شرقاً و غربا جو مالک ہوگا دنیا کا شرق سے لے کے غرب تک. وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی. شہزادی کہتی میں امام کے گھر آنا بیٹھ گئے. بی بی حکیمہ خاتون نے مجھے دہلیز امامت کے اسرار سمجھا. اس لفظ کو میں دوبارہ دہرانے لگا. پوری تقریر مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے مجھے فضائل پڑھتے ہوئے. پہلا جملہ میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں کیونکہ اس کو آپ نے تاریخی اعتبار سے سنا, میں معرفت کے اعتبار سے سنا. بی بی حکیمہ خاتون نے بی بی ملیکہ کو دہلیز کے اسرار سمجھا. خبردار فضہ کو کنیز نہ سمجھا. اس گھر میں رہے گا وہ جسے اسرار امامت, صحن کے اسرارات, اسرار امامت سمجھائے. سمجھانے کے بعد پھر شہزادی کہتی ہے کہ میں نے امام کے گھر میں کنیزی اختیار کر دی. میں امام کے گھر میں رہ رہی تھی. اب 255 ہجری آ گئی ہے. بی بی کہتی 255 ہجری شعبان کی 14 مسلوط ہے گفتگو. اب آپ کو بہت زحمت میں نے دی, میں معذرت خواہ, بہت زحمت دی آپ کے ذہنوں پہ, لیکن اب آخری جملہ کہنے لگا. بی بی کہتی ہے شعبان کی 14 تھی یا 14 شعبان کو. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے 248 سے لے کے 55 ہجری تک, کیونکہ اس تمام عرصے میں 4 دفعہ میرے 11ویں شہنشاہ قید رہے. 3 سال 11 مہینے اس دور میں سے آپ نے نکال دینے ہیں امام کی قید کے. 3 سال 11 مہینے امام مسلسل 4 بار 4 دور ہیں امام کی قید کے جس میں امام نے قید گزاری ہے 11ویں شہنشاہ نے. بی بی 255 ہجری شعبان کا مہینہ 14 شعبان تھے. امام حسن عسکری نے حکیمہ خاتون سے کہا حکیمہ پھوپھی آج گھر سے نہ جائے گا, آج میرے گھر میں اس کی آمد ہے جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے. اور ویسے بھی آل محمد کے گھر میں جب بھی کوئی فرد آنا ہوتا ہے ماں کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کب آنا ہے. شہزادی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں گئی اور میں نے جا کے ملیکہ خاتون سے جا کے کہا کہ آج آپ نے گھر میں اس مہمان کی آمد ہے. بی بی کہتی ہے کہ امام حسن عسکری جو ہیں وہ 14 شعبان کی شام مغربین امام نے میرے حجرے میں آ کے پڑھی, اور جب وہ حجرے میں پڑھ رہے تھے تو امام نے کہا کہ ملیکہ آج مصلی میرے سامنے چاہیے. کہتی میں نے پہلی بار ایسے دیکھا کہ حجت خدا میرے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی تھی. بی بی کہتی ہے تکبیر الہی کہنے کے بعد جب مولانا نماز شروع کی, بی بی کہتی ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین امام کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے, جیسے آسمان امام کے ساتھ سلام دے رہا ہے. جو ہی نماز ختم ہوئی تو امام نے دیکھنے کے بعد کہا ملیکہ آج کی شب آج کی رات تو مصلی سے نہ اٹھنا. یہ کہنے کے بعد امام نے مجھے مصلی پہ بٹھایا اور خود امام میرے حجرے سے باہر چلے گئے. باہر جا کے امام نے میرے حجرے کے دروازے پہ مصلی کی بادل بچھا دیا. اندر ماں مصلی پہ تھی, باہر بابا مصلی پہ تھا. بیوی کہتی میں اندر مناجات الہیہ میں مصروف تھی, میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا کہ آخر اللہ وہ کون سا کام ہے جو آج شب مجھ سے لینے والا ہے. بیوی کہتی میرا 11واں شہنشاہ میرے دروازے بیٹھا تھا, جو ہی شب ڈھلتی ڈھلتی بالکل نصف شب آ گئی, نصف شب کا آنا تھا. یا امام حسن عسکری نے باہر دروازے سے کہا ملیکہ اپنی آنکھوں کو بند کر اور اس اسم کو دہرانا شروع کر دے. بیوی ملیکہ کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور امام کے حکم کے مطابق میں نے اس اسم کو تلاوت کرنا شروع کر دیا. بیوی کہتی میں اسم کو پڑھتی جا رہی تھی. بیوی کہتی پڑھتے پڑھتے اس اسم کو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایسے آسمان پھٹا, ایک نور ہے جو زمین پہ آیا ہے اور اس نور نے آ کے میرے چاروں طرف حالہ باندھ لیا ہے. بیوی کہتی میں زمین پہ بند آنکھوں کے ساتھ آسمان کے دروازے دیکھ رہی تھی. میں زمین پہ اپنے مصلی پہ آسمان کے ہر دریچے کو دیکھ رہی تھی. بیوی کہتی مجھے جنت کی کھڑکیاں, مجھے جنت کی نہریں, مجھے آسمان کے دروازے. بیوی کہتی اس رات میری نگاہیں سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلی گئی تھی. بیوی کہتی ہے میں یہ مناظر دیکھ رہی تھی, پہلی بار میں نے فرش پہ بیٹھ کے عرش کے یہ مناظر دیکھے تھے. بیوی کہتی میں نے تسبیح کو تیز آوازوں سے پڑھنا شروع کر دیا اور امام حسن عسکری کے دروازے سے آواز آئی ملیکہ گھبرانا وقت آ گیا ہے, ملیکہ گھبرانا وقت آ گیا ہے. بیوی کہتی تسبیح پڑھتے پڑھتے میرے کان میں آواز پڑھی کہ دروازے سے حسن عسکری کی آواز آ رہی ہے, کوئی تسبیح اور بھی کر رہا ہے. بیوی کہتی ہے جب میں نے مصلی
دیکھا تو دائیں ایک شہزادہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا تھا اشہد ان علی ولی زمین نور سے بھر گئی وعدہ پروردگار مکمل ہو گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ہم زمین پر خلیفہ جنہیں زمین پر کمزور ہے حجت اللہ کا ظہور کل کی گفتگو اور کیونکہ دن ہے ورکنگ ڈے ہے آپ جاب میں بھی جائیں گے لیکن کل جو احباب میسر ہوئے ان احباب کے سامنے کل سرکار وارث کا ظہور پڑھیں گے